نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اخلاق کے بارے میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ کے محبوب تھے، اور اللہ کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کسی بڑی ہستی کا محبوب ہوتا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، لیکن اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو چلانے والا، اور ہر چیز ختم ہونے کے بعد اسی کی طرف لوٹنے والی بھی ہے۔ قرآن مجید میں بارہا ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان اس کی ملکیت ہے۔ انسانوں کی ملکیت چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ الملک یومئذ للہ، کہ آج ملکیت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے۔ تو ایسا رب جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے، اس رب کا کوئی محبوب ہو جائے، اس کا کوئی پیارا ہو جائے، اس سے بڑی آنر کی کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب لوگوں سے خطاب ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب کہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اگر واقعی تم محبت کرتے اور تم اپنی اس محبت میں سچے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہم بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، آپ کی سنت کو اپنانا ہوگا، آپ کی حکمت کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے مختلف معاملات کیسے کیے۔ یہ بہت وسیع باب ہے، لیکن اس میں سے چند چیزیں جو ہم یاد بھی رکھ سکیں ان کا ذکر میں آپ کے ساتھ کروں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی زندگی تھی، اور ان کے اخلاق اور آداب اور مینرز کیا تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ اور رویہ کیا تھا۔ آپ نے 40 سال کی عمر مکہ میں گزاری، بہت صاف شفاف، بہت مہذب، سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آپ کی امانت، صداقت، سچائی مانی ہوئی تھی، سب آپ پر ٹرسٹ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، آپ کو رسول بنایا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ غار حرا میں تھے، آپ کو فرشتہ نظر آیا، اس نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، ماں میں بقارئ۔ اس نے پھر کہا، آپ نے پھر یہ جواب دیا، آخر فرشتے نے آپ کو بھیجا، اور پھر آپ کی زبان پہ الفاظ جاری ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ وحی کو کس طرح ریسیو کرتے تھے، وہ کیا ادب تھا۔ یعنی اللہ کا کلام آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے دل پر نازل کیا جا رہا ہے، فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں بھی نظر آتا تھا، کبھی نہیں بھی نظر آتا تھا، آپ کی اس سے ملاقات اکثر ہوتی تھی، رمضان میں تو روز ہی ہوتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا انزل علیہ الوحی نکس رأسہ، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپنا سر جھکا لیتے تھے۔
یہ قرآن کے سامنے آپ کا ادب تھا. یہ جبریل کے سامنے آپ بیٹھ کر وہی اس طرح ریسیو کرتے تھے، یعنی پورے ادب اور احترام کے ساتھ. آج آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کا قرآن مجید کے ساتھ ادب کا کیا معاملہ ہے. جتنا زیادہ عام ہو گیا ہے قرآن، اتنا ہی ادب اور اس کو ریسیو کرنے کا ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ ہر جگہ پر پہلے تو چلے کیسٹس اور سی ڈیز اویلیبل تھی، اب تو ہر ایک کے موبائل کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت موجود ہے. ہم سنتے بھی رہتے ہیں، گھروں میں بھی لگ جاتا ہے، گاڑیوں میں بھی لگا ہوا ہے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ادھر سے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور ادھر سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ادھر ادھر، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اسی وجہ سے وہ ہمارے کانوں تک جاتا ہے لیکن دل پر نہیں اترتا. دل پر اتارنے کے لیے اس کلام کا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، تو اس کا ادب بڑا ضروری ہے. تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی ضروری ہے، سننا ضروری ہے. اور پھر جب وہ دل پہ آ جاتا ہے تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی، دل کے اندر ایک عجب روشنی ہو جاتی، ایک عجیب اطمینان ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں عمل نہیں بدل رہا، معلوم نہیں کیا ہے، دل کی کیفیت ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ لینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کلام کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کلام کے ساتھ ایک ادب کی ضرورت ہے. اور وہ ادب اس اعتبار سے بھی ہو کہ ہم اس کلام سے محبت کریں، اس کی تعظیم کریں، لیکن ہماری تعظیم بس یہاں تک رہ جاتی کہ ہماری کمر اس کی طرف نہ ہو یا وہ ہمارے برابر نہ ہو، بس اونچا رکھا ہوا ہو، الماری میں ہو، خوبصورت چھپائی ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو جب ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت کا ادب بھول جاتے ہیں، کیونکہ اصل تو کنیکشن اس وقت جڑ رہا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لینے کا طریقہ جو تھا وہ بھی بہت زبردست تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے تو اس کیپیسٹی میں آپ کیا کرتے تھے. پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر بہت مشقت ہوتی تھی، اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا، آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا اور آپ کی پیشانی سے پسینہ موتیوں کی لڑی کی طرح گرنے لگتا تھا. یعنی آپ کے اوپر بہت بوجھ ہوتا تھا. ہم تو چونکہ عام طور پر سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے محسوس بھی کم ہی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتارا جا رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دے رہے تھے وہ آپ پوری طرح سمجھ بھی رہے تھے اور اس کے تقاضے بھی سمجھ رہے تھے اور اس کو پوری طرح محفوظ بھی کر رہے تھے. اسی لیے جب وہی نازل ہوتی تو اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ. کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو، یعنی دیا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ساتھ نہ پڑھیں. ہماری ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا اور اس کو بیان کرنا، آپ جلدی نہ کریں. اسی طرح ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ جس وقت ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، جان رہے ہوں، تو جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی سے یہ آ جائے اور فوراً ہمیں سمجھ آ جائے. ٹیک یور ٹائم اور اس کے ادب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی ہماری صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اس کو لیتے جائیں. ہماری مشقت کچھ اور طرح کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عین اس وقت ہوتی تھی جب وہ نازل ہو رہی ہوتی تھی. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، بعض اوقات اس کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ کلچر ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ہم کسی اور طرح کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے، وہ چیزیں سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ہماری یہ مشقتیں ہیں. پھر اگر ہم کچھ بھی حصے پر عمل کر لیں تو اس کے بعد دنیا کو فیس کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اپنے مسلمانوں کو ہی فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہی مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم کہاں جی رہے ہو. جو نان مسلمس ہیں یا باہر کی دنیا ہے وہ تو پھر ایک اور ہی الگ مسئلہ ہے. تو اس لیے
ہمیشہ اگر ہمارے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی معمولی ہستی کی بات نہیں، تو پھر جتنا بڑا اس کا مقام ہے اس کو لینا بھی اتنے بڑے آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو بھی مشکل آئے، چاہے پڑھنے میں، اس کو یاد کرنے میں، اس کو سیکھنے میں، سکھانے میں، اس پہ عمل کرنے میں، ان سب چیزوں کو بھی خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشقت ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ کتنا کتنا تھکتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کے لیے۔ آپ کے جو بچے پڑھ گئے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کیا ان کی زندگیاں آسان ہیں؟ کہنے کو تو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو خاص طور پہ بچے فیلڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہسپتالوں میں کئی کئی دن جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میرا بھانجا باہر سے آیا تو ملنے آیا مجھ سے، تو میں نے حال چال پوچھا، کہتے بس میں فلاں دن کے بعد سے ابھی تک بستر پہ نہیں سویا، یہ میری ڈیوٹی پر ڈیوٹی تھی، پھر فلائٹ تھی، پھر کرتے کرتے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے کہا چلو اب تم آف ہو تو ریلیکس کرو۔ تو زندگی آسان نہیں ہوتی، کوئی کسی بھی شعبے اور کسی بھی پیشے میں ہو تو مشقتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کے لیے مشقت برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس کی جلدی ریوارڈ ملتا ہے، ہمیں تعریف مل جاتی ہے، کچھ کھا لیں تو مزہ آ جاتا ہے، یا کچھ پہن لیں تو اچھا لگتا ہے، یا اور کوئی اسی طرح کوئی چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا ایک فائدہ ملنے لگتا ہے، تو اس کے لیے پھر بھی محنت کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سب کا فائدہ اور اس سب کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور دنیا میں بھی اللہ برکتیں دیتا ہے انسان کو، لیکن اصل جو اس کی جزا ہے وہ رب ہی کے پاس ہے، اور وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ جب جنگ احد ہوئی اور 70 لوگ شہید ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو عزت بخشی اور جس طرح اکرام بخشا، اور جس طرح وہ ان کی روحیں پرندوں کے پیٹ میں جنت کے اندر اڑتی پھر رہی تھی، اور پھر عرش کے سائے میں جو قندیلیں لٹک رہی ہیں سونے کی، ان میں جا کے وہ بیٹھتے تھے پرندے، یعنی گویا وہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے، کہاں وہ زمین پہ اور کہاں وہ عرش۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7 آسمان ہے، ایک آسمان کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا، پھر اس کے اوپر جنت الفردوس، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے درمیان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہے، ان کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پھر اوپر کہیں عرش ہے جس کے اوپر اور کوئی چیز نہیں، یعنی مخلوقات میں سے کوئی اور چیز اس کے اوپر نہیں، وہاں پر لٹکتی سونے کی قندیلیں، ان میں ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی آنر ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یقین کریں کہ آج دن کو میں نے حدیث پڑھی اور اس وقت سے میں جیسے نا انہی قندیلوں میں کوئی نہیں ہوں، تو آرڈنری پیپل تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیسی عزت بخشی اس وقت، مرتبے کی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو آنر دیتا ہے تو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا انعام اتنا بڑا ہے، لیکن ہم دنیا کی چھوٹی سی چیز قربان نہیں کر سکتے، جی اعمال کے اوپر ہی ہے، مشقت یا قربانی، یہ جو بھی انسان اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑتا ہے، چھوٹی سی چیز بھی چھوڑتا ہے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ دینے والا ہے اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا جنت میں ببول کے درخت ہوں گے؟ ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں جیسے مکہ مدینہ حجاز کے علاقے میں کوئی خاص ویجیٹیشن نہیں ہوتی، تو دور پار کہیں درخت ہوتے ہیں، بارش وغیرہ ہو جائے تو کچھ سبزہ نظر آتا ہے، تو جو درخت ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹے اور ان کو پھلدار درخت بھی نہیں اتنے ہوتے۔ تو نے کہا کہ کیا یہ اس کے سامنے تو وہی درخت ہے نا؟ کہنے لگے یہ درخت ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے، لیکن اس میں مومن کے لیے ایک درخت کے اندر جو ایک کانٹا ہوگا، اس کانٹے کے اندر مومن کے لیے 70,000 کھانے ہوں گے، اور ہر ایک کا رنگ اور جو کوالٹی ہوگی یا اس کی جو قسم ہوگی وہ دوسرے سے مختلف ہوگی۔ یعنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا، یعنی ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک عام درخت کے اوپر لگنے والے ایک پھل کے اندر ہاں ہر کھانے کا رنگ فرق ہوگا، یعنی کہ اس کی کیفیت نہیں، ہر ایک کا رنگ فرق ہوگا۔ اب دنیا میں میکسیمم کتنے کلر دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کلرز، تو ہم واقعی نہیں گراسپ بھی نہیں کر سکتے ان انعامات کو، لیکن چونکہ وہ نظر نہیں آتے، ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان پکا ہو، یقین ہو اللہ پر، اللہ کے وعدے سچے ہوں،
تو پھر انسان کے لیے اس دنیا کا کچھ بھی چھوڑنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور کسی کی کوئی بڑی سے بڑی بات برداشت کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایک بہت ہی بہترین اور ایک بہت ہی خاص انسان تھے، لیکن اس کے بعد آپ کے معاملے اور رویے اور لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ تھی وہ بہت اچھی ہوئی۔ اس میں جہاں تک آپ کی نمازوں کے تعلق ہے، یہ چھوٹی سی ایک کتاب الہدیٰ میں چھاپی گئی تھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، کس طرح آپ کی نمازیں ہوتی تھیں، اور جیسے یہ کہ نماز جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف جاتے، نماز اپنے وقت پہ پڑھتے، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے، یعنی جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، جہاں شاید مد، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے۔ اتنی دیر قیام کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور خود اپنے نوافل لمبے پڑھتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ کوئی خوشی ہوتی تو فوراً سجدے میں چلے جاتے، یعنی جہاں بھی ہوتے، کبھی کسی جنگ میں فتح کی خوشخبری یا کوئی اور کسی بھی قسم کی کامیابی کی خبر ہوتی، فوراً اللہ کے حضور سجدے میں چلے جاتے۔ اسی طرح کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ روزے رکھتے تو ہم سمجھتے کہ آپ افطار نہیں کریں گے، روزے پہ روزہ، اور صوم وصال بھی ہوتا تھا، یعنی ایک دن روزہ رکھا افطار کے وقت، پھر کچھ نہیں کھایا، پھر اگلے دن روزہ، پھر اگلے دن، یعنی کنٹینیوس روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں آپ کی عبادت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی تھی، صدقہ خیرات کی کثرت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح آپ کی باقی جو معمولات ہیں وہ بھی بہت زبردست ہوتے تھے، لیکن خصوصاً جن چیزوں کا آپ خیال رکھتے تھے وہ اپنی طہارت و نظافت اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ اب دیکھیے کہ اچھے اخلاق کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا معاملہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اچھا، کسی بھی اعتبار سے کوئی چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے مہربان ہوتے تھے، اور اس مہربانی میں ہم دیکھیں کہ جیسے عبادت میں بھی اگر ہوتے، نماز بھی پڑھا رہے ہوتے تھے اور بچے اگر آپ پیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے تو ان کو پھینک نہیں دیتے تھے، سجدہ لمبا کر لیتے تھے، لیکن اتنی دیر سجدے میں ہی رہتے تھے جب تک بچہ خود نہیں اتر جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کی نواسی تھی امامہ، تو ان کو آپ اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ اب ایک لڑکی تھی، اب ہمارے یہاں تو لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کیا عورت کی امامت ہوتی ہے کہ نہیں، اور عورت آگے جا سکتی ہے کہ نہیں، اور نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی، اس طرح کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے کہ کس طرح اپنے کندھوں پر سوار کر کے اپنی نواسی کو آپ نماز لیڈ کر رہے ہیں، سب کو پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ہمارے یہاں تو اگر بچہ بیچارہ آگے آ جائے تو اس کو ایک دم کو پکڑ کے لے جاتا ہے، کبھی رو دے تو ہم یا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس کو رونے دیتے ہیں، تو درمیان کا راستہ نہیں اختیار کرتے کہ اس کو اٹھا کے ہی نماز پڑھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بہت زبردست تھا، اور اس میں خاص طور پر جو آپ کے غلام تھے اور آپ کے لیے کام کرنے والے تھے ان کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ تھا، اور پھر عام لوگوں کے ساتھ بھی، یعنی عوام الناس کے ساتھ بھی۔ اس میں ازواج مطہرات تو ظاہر آپ کے گھر کے لوگ تھے، آپ کے رشتے دار، آپ کے دوست اور ساتھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی آپ محبت و شفقت کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو کبھی کبھار آپ سے ملتے، جیسے بہت بڑا ایک کراؤڈ تھا جنگ تبوک کے اندر، صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اسی طرح جب حجۃ الوداع ہوا ہے، آخری حج، اس میں 100,000 سے اوپر لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بیچ میں اطمینان اور سکینت کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان لا یدفع عنہ الناس، آپ کی خاطر لوگوں کو ہٹایا نہیں جاتا تھا، ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھی، ولا یضرب عنہ، اور نہ ہی ان سے وہ مار کے پیچھے کیے جاتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اپنے رفتار سے چل رہے ہوتے تھے اور آپ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے، اور سکینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سکھاتے بھی چلے جاتے تھے۔ اس سکھانے میں ہر وقت کوئی فارمل کلاسز نہیں ہوتی تھی۔ آج کے دور میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، اور اس کے لیے ہم ایکٹیویٹیز کریٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریئل سچویشن میں ان چیزوں کو ساتھ ساتھ سکھاتے چلے جاتے تھے، یعنی لوگ جو بھی جس طرح بھی کر رہے ہوتے تھے اس کے مطابق ان کو تعلیم دیتے چلے جاتے تھے۔ اب مثال کے طور پر
غزوہ احد کے موقع پر ہی جب آپ لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر متعین کر رہے تھے تو 50 تیر اندازوں کو آپ نے ایک درے پہ یعنی متعین کیا اور ان کو یہ کہا کہ اگر ہمیں فتح ہو تو بھی تم یہاں سے نہیں ہلو گے، اگر ہم مارے بھی جائیں ہمیں شکست تو تم بھی یہاں سے نہیں ہلو گے، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب مسلمان ابتدا میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کے بعد بہت کیوس ہوا، دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا اور 70 لوگ شہید ہو گئے، بہت کچھ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کس طرح معاف کیا، ان کو کبھی مڑ کے تانا نہیں دیا، ان کو کسی بھی طرح یعنی کہ برا محسوس نہیں کروایا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ 70 لوگوں کا شہید ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اتنا بڑا کیوس ہوا۔ لیکن کہیں بھی ہمیں ایک سینٹینس ایسا نہیں ملتا کہ جس میں آپ نے ان کو کچھ کہا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اس لیے وہ مال غنیمت کی لینے کے لیے آگے آگے، اور کچھ آخرت چاہتے تھے وہ اپنی جگہوں پر ہی رہے۔ تو اس ساری سچویشن میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن قمیہ کا پتھر لگا جس کی اس کے دانت ٹوٹ گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن جب ابو سفیان جو تھا وہ پہاڑ پر چڑھ کر اس نے کہا کہ حبل کی جائے یعنی کہ حبل زندہ باد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے جواب نہیں دینا، خاموش رہو۔ پھر جب اس سے پہلے اس نے کہا کہ افیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد موجود ہے، کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو صحابہ نے بھی یقین کر لیا تھا۔ تو آپ نے کہا چپ رہو، جواب نہیں دینا۔ یہ ایک جنگی اسٹریٹجی تھی کہ دشمن کو نہیں بتانا کہ ہم کس حال میں۔ جب کوئی جواب نہیں آیا، خاموشی رہی، تو کہنے لگے افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے درمیان ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر ہیں؟ آپ نے کہا جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے کہا افیکم ابن الخطاب، کیا تمہارے درمیان خطاب کے بیٹے یعنی عمر ہیں؟ آپ جواب نہیں دینا۔ پھر اس کے بعد اس نے جب کہا کہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اب عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ زندہ ہے جو تمہیں غمگین کریں گے، ہم سب زندہ ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ حبل زندہ باد، اب آپ نے کہا کہ اب آپ تم جواب دو، یعنی پہلے جب ذات کی بات ہو رہی تھی تو جواب نہیں دینے دیا، پھر اس کے بعد جب بت کی بات ہوئی تب مجھے جواب دو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا جواب دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے مقابلے میں کہو کہ اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ ہی سب سے بزرگ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہوتا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب جواب دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ابو سفیان نے کچھ باتیں کہی جن کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ تو اس سے بھی آپ کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس موقع پر خاموش ہونے کے لیے کہا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور کہاں جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک عملی تربیت تھی، پریکٹیکل تربیت تھی۔ ہمارے اندر یہ حکمت نہیں ہوتی کہ لوگ جب ہمارے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بھی کرتے ہیں، تو ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، ہم بیچ میں اپنی مثال دے کے کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں بات کرنی چاہیے، جیسے دین کے اوپر بات آ رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، وہاں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اب یہاں پر کیا کہنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں سکھائی گئی، بس ایک سینٹینس ہے، بس یہ بولو، اتنا بولو، اور اس کے بعد اب کچھ نہیں بولو، بات ختم، کام ختم۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جنگ میں جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ وہ کھجورے کھا رہا تھا، اس کے مٹھی میں کھجورے تھی۔ آپ نے کہا تمہارے لیے جنت ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں شریک ہوں اور میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اب نے کہا جنت۔ تو اس نے کھجورے پھینکی اور چلا گیا میدان میں، اور جا کے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ وَلَكَ الْجَنَّةُ، بس ایک لفظ، کوئی تقریر نہیں، کچھ نہیں، لیکن آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی اتنا افیکٹو تھا کہ اس شخص نے کہا کہ اس پر میں ابھی عمل کروں، اور فوری اس نے ایکشن لیا۔ کیونکہ بعض اوقات ہمیں کسی بڑے انعام کا وعدہ بھی ہو تو ہم پہلے سوچتے رہتے ہیں اچھا کریں کہ نہ کریں، یہ اس میں کیا نقصان ہوگا میرا، فلاں کا کیا بنے گا، وہ کیا ہوگی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت سے
جو حکمت ہمیں ملتی ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے وہ بے مثال ہے. اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور کس طرح لوگوں کو سکھایا اور کس طرح ان کو اتنا کارآمد بنا دیا کہ وہ فاتح دنیا بن گئے، کہاں کہاں تک وہ چلے گئے. حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی زراعت تھی، نہ کوئی بہت بڑی کوئی انڈسٹری تھی، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو کیریکٹر تھا اور ان کا جو اخلاق اور کردار تھا اور جس طرح وہ لوگوں کے فائدے کے بن گئے وہ بے مثال تھا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس میں آپ کی جو شخصیت ہے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور حکمت اور وہ سب چیز تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اس میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو، کہ آپ ذکر کی کثرت کرتے، اللہ کو زیادہ یاد کرتے اور لغو باتیں کم کرتے تھے. اچھا، ہماری زندگی میں بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ذکر تو ہم کسی وقت کرتے ہیں لیکن باتیں باتیں باتیں، بعض اوقات میننگ فل اور بعض اوقات بس ایسے ہی چلے بیٹھ کے دل بہلاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روک سکے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، یا جو اس کے مقصد میں رکاوٹ ڈالنے والی، یا جو اس کی ترقی میں حائل ہے، یا جو اس کی پرسنل گروتھ جو ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی. اور ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ملتا ہے. لغ کی قلت ہوتی تھی، یعنی فضول بات نہیں کرتے تھے آپ. اب جب ایک شخص فضول باتوں سے بچتا ہے تو لازمی طور پر اس کے لیے ریڈنگ کا ٹائم بھی اس کو مل جاتا ہے، نماز کا بھی اچھا ٹائم مل جاتا ہے، اور بھی چیزیں. آپ دیکھیں ہماری تو ایک فون کال کتنی دیر کی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے عام کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بھی آتا ہے وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، کہ نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ چھوٹا دیتے تھے. آج آپ دیکھیں ہماری تقریریں لمبی ہو گئی اور ہماری نمازیں مختصر ہو گئی. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے درس پر جانا ہے، کلاس میں جانا ہے، اب کیا جلدی سے نماز پڑھ لو، اور وہاں جا کے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں گے، کچھ پڑھنا لکھنا، کچھ سوشلائزنگ، اور پھر ہمیں فکر بھی نہیں ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ فائدے کی چیز تھی اس کے لیے زیادہ ٹائم رکھتے تھے، اور جو کم فائدے کی چیز ہے اس کے لیے کم ٹائم رکھتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک انسان بھی تھے، آپ کو غصہ بھی آتا تھا، آپ محبت بھی کرتے تھے، آپ غمگین بھی ہوتے تھے. تو یہ جو ایموشنل سٹیٹس تھیں آپ کی، اس میں بھی آپ کو اپنے اوپر بہت کنٹرول تھا. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر خود قابو نہیں رکھ سکتے، مثلا آپ کے دل میں ایک بات آ گئی ہے تو بس آپ کا دل چاہتا ہے کر ہی ڈالو، جب تک میں وینٹ آؤٹ نہیں کروں گی، اس کو نکالوں گی نہیں تو بس مجھے چین نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں کانا اذا کرہ شیئا عرفناہ فی وجہہ، ہم آپ کے چہرے پر دیکھ لیتے تھے کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا، لیکن آپ منہ سے نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ مجھے ٹھیک نہیں. چہرہ بھی تو بہت کچھ بولتا ہے نا، لیکن صرف چہرے سے اظہار کرنے کے لیے اور زبان بند رکھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ہاں، تو باڈی لینگویج بھی اور چہرہ بھی اور سارا کچھ ہی پر ساتھ شریک ہو جاتا ہے، جس سے ایک چھوٹے سے معاملے میں ہماری ایکسیسو گفتگو اور ایکسٹرا کمنٹس جو ہوتے ہیں اس کو اور بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایسے ایسے جھگڑے بنتے ہیں کہ بعض اوقات پورے پورے خاندان اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چھوٹی سی غصے کی کیفیت میں نکلی ہوئی منہ سے، زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ جو بہت کچھ نقصان دے جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو وہ بھی آپ کے چہرے سے پتہ چلتا، کبھی کبھی آنسو بھی ٹپکتے تھے آپ کے غم کی وجہ سے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی آپ اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اگر خوشی ہوتی تو الحمدللہ کہتے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اور اگر غم ہوتا یا تکلیف ہوتی تو کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، یعنی خوشی میں بھی شکر اور غم اور تکلیف میں بھی شکر. اسی طرح یہ کہ آپ بہت نرم دل تھے، بہت رقیق اور رحیم کا لفظ آتا ہے آپ کے لیے، اور لوگوں کے لیے بہت ہمبل تھے، لوگوں کے ساتھ زمین پر نیچے بھی بیٹھ جایا کرتے تھے.
یعنی اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے تھے. زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے اور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر لیا کرتے تھے. اسی طرح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسانی آسپیکٹ جو ہے آپ کی شخصیت کا، اس میں کچھ آپ کی پسند اور ناپسند کی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں. کھانے میں بھی آپ کی کچھ چیزیں زیادہ پسندیدہ تھیں یا آپ کے استعمال میں رہتی تھیں. آج آپ دیکھیں کہ 1400 سال بعد اب سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ آپ کو یہ پسند تھا تو ہم بھی وہی، آپ نبیذ پیتے تھے تو اب ہم دوسرے سافٹ ڈرنکس کی بجائے وہ پینا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح جو کی روٹی کھاتے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ جو کا آٹا کتنا اویلیبل ہو گیا. ابھی چند سال پہلے تک کسی کو کوئی اس طرف دھیان بھی کبھی نہیں گیا تھا. جو اویئرنیس ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کی طرف اسی طرح کھجور ہے، شہد آپ پیتے تھے اور باقی جو ادویات وغیرہ کا استعمال ہے، ہربل ٹریٹمنٹس، اس کی طرف ہوئی. حجامہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شربت عسل اور شرطت محجم اور الکئی، شہد کا پینا، شہد کا گھونٹ. شربہ ہوتا ہے یعنی اس کا ڈرنک کرنا، چاہے پانی میں ملا کے ڈرنک کریں یا آپ ڈائریکٹ اس کو ڈرنک کریں. چمچ سے کھانا اس میں نہیں آتا بلکہ پینے کی شکل میں اس کو لینا جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. ایسے شرطت محجم یعنی جو حجامہ کا کٹ ہے اس کے اندر شفا. اور تیسری چیز آگ سے جو داغ دیتے ہیں لیکن آپ نے اس سے یعنی الیکٹرک کرنٹ وغیرہ سے آگ یا بجلی وغیرہ کی اس طرح کے علاج، اللہ یہ کہ بہت ہی ناگزیر ہو، اس میں شفا ہے لیکن آپ نے اس سے منع کی کیونکہ اس میں تکلیف بھی ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں آپ کو پسند تھیں. ایک چیز جو آتی ہے کہ کان یعجب التیمن مستطاع، آپ کو ہر چیز میں دائیں ہاتھ سے کرنا اور رائٹ سائڈ سے کرنا آپ کو پسند تھا. مثلاً اگر آپ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے آپ کے ساتھ اور آپ کو ڈرنک پیش کیا جاتا، دودھ وغیرہ، تو آپ پی کے رائٹ سائڈ کے شخص سے شروع کرتے تھے. پھر اسی طرح اگر جوتا پہننا ہوتا تو دائیں طرف سے پہنتے، قمیص پہننا ہوتا تو دایاں بازو پہلے، اسی طرح کنگھی کرنی ہوتی تھی تو رائٹ سائڈ سے پہلے. یہ کچھ چیزیں تھی کہ جو آپ کی عادت کا ایک حصہ تھی. اب دیکھتے کہ کھانا کھاتے تو دائیں ہاتھ سے. یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے کچھ پسندیدہ آداب تھے کہ جو آپ نے اختیار کیے ہوئے تھے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ گہری نظر سے لوگوں نے مطالعہ کیا اور ان کے دنیاوی فائدے بھی پتہ چلتے ہیں. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اللہ کی نگرانی میں ہوئی، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر ہوئی، لہٰذا جو کچھ آپ کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ اس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان ہے. ہاں، دین اس وقت مشکل ہوتا ہے جب ہم اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جو دین نے ہمیں کہا نہیں ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا پھر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر ریجیڈیٹی آ جاتی ہے اور شدت پسندی آ جاتی ہے، ایکسٹریمزم آ جاتا ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بہت ہی اعتدال کا تھا، کھانے میں اعتدال، سونے میں اعتدال، باقی زندگی کے کام کاج میں اعتدال. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بہترین اسوہ حسنہ پر عمل کرنا نصیب ہو تاکہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکیں. کیونکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جبکہ کوئی سایہ اس کے سائے کے سوا نہیں ہوگا. یعنی ہر کوئی دھوپ اور گرمی اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے اسپیشل گیسٹ ہوں گے قیامت کے دن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لا إله إلا أنت سبحانك 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 إني كنت من الظالمين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کو اپنی محبت عطا کر دے اور ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے. ہمیں ایسے کاموں کی محبت دے جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دیں. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی محبت دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دیں. یا اللہ ہمیں اپنی کتاب سے، اپنے رسول سے سچی محبت عطا فرما اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں انسانیت کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، بچوں میں آپس میں بہترین موافقت ہو. یا رب العالمین جن بچوں کی شادی ہو چکی ہے ان کے گھروں میں سکون ہو، اور جن کی شادی نہیں ہوئی یا رب العالمین انہیں بہترین ازواج عطا فرما. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یہاں جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، سب کی بیماریاں اور دکھ اور تکلیفیں دور فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پر اپنی رحمت فرما، یہاں امن و امان قائم فرما. یا اللہ تو ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے راضی کر دیں. یا اللہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہر معاملے میں اختتام اچھا ہو. یا اللہ ہماری موت اچھی ہو. یا اللہ ہم جب تجھ سے ملے تو تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرمانا. یا اللہ پل صراط کو آسانی سے پار کرا دے. اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا. یا اللہ اپنے قریب گھر عطا فرمانا، اپنا قرب عطا کر اپنے دیدار کی لذت نصیب فرمانا. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.